قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کہا اے میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی. حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے حقیقی بڑے بھائی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا. حضرت ابن عیاش اور حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی. فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی. ابن کثیر. بنی اسرائیل کے یہاں بھی شروع ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ ڈور آئے گی. یہ خبر فرعون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں. اس حکم کے بعد فرعون کے حواری اور اس کے سپاہ نے ہر ممکن اقدام اٹھا لیا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح سے قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہماری یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا. اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں. انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام امان والے سال میں پیدا ہوئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے. قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا. صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لبے دریا تھا. فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا. آسیہ بے اولاد تھیں تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں. بے اختیار بچے کو گود میں اٹھا لیا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور بولی یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بادل نخواستہ پرورش کی اجازت دے دی. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا لیکن وہ بے قرار تھیں، چنانچہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبرگیری کے لیے بھیجا. مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئیں، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھتی رہیں. بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے اس بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کرے؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنے والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا. یوں اللہ نے آپ کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یوں اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کی طرف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا. ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے. آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا. حضرت موسیٰ نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا. فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا. وہ کاہنوں کے بچہ پیدا ہونے کی پیشگوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا. کہنے لگا،
مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے، اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئیں اور بولی یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا، بولا میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے تشت منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت۔ پھر فرعون سے بولی دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھوں کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور آپ رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ آپ نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے اور مصر میں فرعون کے لہپالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے ان کا رعب اور دبدبہ بھی بہت تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا۔ آپ کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار آپ سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا، حالانکہ آپ کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے کہ دیکھا وہی اسرائیلی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے فرمایا بے شک تو ہی صریح گمراہ شخص ہے، اور پھر قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو فوراً چلا اٹھا اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی نے جب یہ سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ تاہم وہاں موجود آپ کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ کو اس کی اطلاع دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کی۔ آپ کئی روز کی مسافت طے کر کے چین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی۔ آپ نے دیکھا کہ درخت کے پاس دو لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانوروں کو لیے کھڑی ہیں، ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے، والد بہت ضعیف ہیں، جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ نے ان لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ لڑکیوں نے آپ کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا جاؤ اور اللہ کے اس نیک اور اجنبی بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا آپ کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک تو تم سے بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ قصہ مختصر، ان کا حضرت شعیب کی ایک صاحبزادی سے نکاح ہو گیا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو آپ نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی۔ حضرت شعیب نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زاد راہ دے کر رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے تمام بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت قریب تھی۔ پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے
پتھر سے آگ جلانا چاہیے، لیکن پتھر کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دور کوہ طور میں آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، وہاں جا کر تمہارے لیے آگ بھی لاتا ہوں، اور ممکن ہے کوئی بندہ بشر بھی مل جائے جو راستہ بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چل پڑے۔ قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ کوئی دھواں ہے اور نہ تپش، جبکہ درخت کی سرسبزی و شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے، اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے آواز آئی اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ ذوالجلال کی آواز سنی تو وہ مبہوت ہو کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فوری طور پر جوتے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اسے میں ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ انہوں نے اسے پھینک دیا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اسے بھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب اور بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی۔